وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے تحریک لبیک پر پابندی کے لیے کافی مواد موجود تھا۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جو تنظیم ایسی کارروائی میں ملوث ہو تو اسے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے 30 روز کے اندر متعلقہ جماعت اپیل کر سکتی ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ اب کسی کو بھی اسلحے کی نمائش کی اجازت نہیں۔ حکومت نے قانون سازی مکمل کر لی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کی دشمنیاں ہیں وہ صلح کر لیں یا دبئی چلے جائیں۔ احمد فراز کی رپورٹ دیکھیے۔ سینٹرل پولیس آفس میں ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا اور اسپیشل سیکرٹری ہوم کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبے کو اسلحے سے پاک کرنے کا آپریشن پولیس کے علاوہ سی سی ڈی کو سونپا جا رہا ہے۔ آج بھی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس ناجائز اسلحے کو رکھ سکیں گے، کہیں دفنا سکیں گے، کہیں چھپا سکیں گے، تو ہمارے پاس وسل بلوئنگ کا میکینزم آ رہا ہے جس میں نام صیغہ راز میں رکھے گا۔ دیٹ ہیز آلریڈی بین اسٹیبلشڈ۔ ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا کا کہنا تھا کہ صوبے کو اسلحے سے پاک کیا جائے گا۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے 15 دن کے اندر اسلحہ جمع کرا دیں، اس کے بعد سخت کارروائی کی جائے گی۔ جن لوگوں کی دشمنیاں ہیں وہ صلح کر لیں یا دبئی چلے جائیں۔ جو دشمنیاں ہیں لا ان کے اوپر بھی انفورس ہوگا۔ ڈی ویپنائزیشن کی زد میں وہ لوگ بھی آئیں گے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دشمنی بہت زیادہ ہے اور ان کی جان کو سنگین خطرات ہے تو ہم ان کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں گے کہ وہ صلح کر لیں، اپنے دشمنوں سے صلح کر لیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صلح ممکن نہیں ہے تو اور خدشات بھی موجود ہیں تو وہ دبئی جا سکتے ہیں، کسی اور جگہ جا سکتے ہیں۔ کراچی میں ایس آئی یو کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت کے معاملے پر تازہ خبر یہ ہے کہ نوجوان عرفان بدھ 22 اکتوبر کو ہی پولیس کی حراست میں مر گیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پوسٹ مارٹم کے وقت عرفان کی لاش 36 گھنٹے سے زائد پرانی تھی۔ عرفان کو بدھ کے صبح حراست میں لیا گیا تھا۔ مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان سے۔ راہیل، کیا پتہ لگا ہے مزید اس نوجوان کی ہلاکت سے متعلق؟ جنید، بدھ کو یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر عائشہ منزل کے علاقے سے ایس آئی یو پولیس کے اہلکاروں نے 4 نوجوانوں کو حراست میں لیا تھا اور اس کے بعد ان کو ایس آئی یو سینٹر لے کر آ گئے تھے۔ پولیس ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بدھ کی شام 7 بجے ایس آئی یو کے اہلکار ایک نوجوان کی لاش لے کر جناح اسپتال پہنچے اور انہوں نے ڈیوٹی پر موجود ایم ایل او کو اصرار کیا کہ اس لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، جبکہ مروجہ قوانین کے مطابق کسی بھی صورت کسٹوڈیل ڈیتھ کی یا کسی بھی لاش کی اس طرح سے پوسٹ مارٹم نہیں کیا جاتا، بلکہ علاقہ مجسٹریٹ کی نگرانی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے جس کے بعد ہی اس قسم کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ پولیس اہلکار ایم ایل او کے انکار کے بعد لاش لے گئے اور اس کے بعد اگلے دن یعنی جمعرات کی صبح ایک دفعہ پھر انہوں نے اٹیمپٹ کیا، کیونکہ ایم ایل او کی ڈیوٹی جب چینج ہو جاتی تو انہوں نے ایک دفعہ اور چانس لیا، لیکن اس کے باوجود ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر جمعرات کی رات کو جب یہ خبر باہر آئی تو اس کے بعد پھر جمعے کی صبح میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا اور مجسٹریٹ کی نگرانی میں یہ پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پولیس ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس کے جسم پر، اس کی لاش پر تشدد کے واضح نشانات ہیں۔ اس کے سر پر گہری چوٹ کا نشان ہے، جبکہ اس کے علاوہ اس کے جسم کے نازک اعضاء کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہماری بات ہوئی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق سے تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی وجہ موت کا علم نہیں ہو سکا ہے، کیمیکل ایگزامن کی رپورٹ کے بعد ہی وہ اس بارے میں کوئی کمنٹس پاس کر سکیں گی۔ جبکہ اس کے علاوہ اس لاش کو ملنے کے بعد انہوں نے ورثا نے اس کو عیدی سردخانے میں بھی رکھوا دیا ہے اور اس کے بعد پھر آج شام کو اس واقعے کے خلاف انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا۔ ورثا کا یہ مطالبہ تھا کہ صرف اور صرف اہلکاروں کو معطل نہ کیا جائے بلکہ انہیں گرفتار بھی کیا جائے اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا راہیل سلمان۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ دوحہ مذاکرات کے بعد افغان سرحد سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ دوحہ مذاکرات کی کامیابی کا مظہر ہے۔ دوحہ میں ایک دستاویز پر دستخط ہوئے، اب افغان حکومت اس کو معاہدہ کہے یا نہ کہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور کل استنبول میں ہوگا۔ دیکھیے اس بارے میں اعزاز سید کی یہ رپورٹ۔ دفتر خارجہ میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ استنبول ترکیہ میں پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کا فالو اپ ہے۔ دوحہ میں مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ جس سنجیدگی سے دوحہ مذاکرات میں شریک ہوئے اسی خلوص سے استنبول مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوحہ مذاکرات کے بعد افغان سرحد سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ دوحہ مذاکرات کی کامیابی کا مظہر ہے۔ دوحہ میں ایک دستاویز پر دستخط ہوئے، اب افغان حکومت اس کو معاہدہ کہے یا نہ کہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ترجمان نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کی سلامتی صورتحال کے باعث پاک افغان سرحدی راہداریاں بند ہیں۔
ایک عام پاکستانی کی جان بچانا اشیاء کی نقل و حمل اور تجارت سے زیادہ اہم ہے۔ ہمارا پیغام واضح اور دو ٹوک ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد حملے روکے جائیں اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس حوالے سے افغانستان سے قابل تصدیق عمل درآمد چاہتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا بھارت کی جانب سے درپیش خطرات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث چمن، خیبر، جنوبی شمالی وزیرستان اور ضلع کرم کی سرحدی راستے 13ویں روز بھی بند ہیں۔ باب دوستی، تورخم، خرلاچی، انگور اڈا، غلام خان سرحد پر سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ کسٹمز حکام کے مطابق چمن میں باب دوستی کے گیٹ 4 سے صرف افغان شہریوں کو لے جانے والی گاڑیوں کو افغانستان جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جھڑپوں کے بعد سے اب تک 10,000 افغان شہریوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے، جبکہ 1200 خالی کنٹینرز واپس پاکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ جھڑپوں میں متاثرہ ٹریڈ روٹس اور متاثرہ مقامات سے ملبہ تاحال نہیں ہٹایا جا سکا۔ باب دوستی کھلنے کی صورت میں ٹرانزٹ کنٹینرز کو مرحلہ وار بحال کرنے کی تجویز ہے۔ باب دوستی کسٹمز اور چمن سے کراچی روٹس پر سینکڑوں مال بردار ٹرک اور کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں۔ دونوں جانب پھنسی گاڑیوں میں گوشت، پھل، سبزیاں اور جوس وغیرہ خراب ہو رہے ہیں۔ خیبر میں تورخم تجارتی گزرگاہ اور جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا، شمالی وزیرستان میں غلام خان اور ضلع کرم میں خرلاچی سرحدیں بند ہیں، جس سے کارگو گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا ٹانک میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں ہنگو میں یکے بعد دیگر بارودی مواد کے 2 دھماکوں میں ایس پی آپریشن اسد زبیر سمیت 3 پولیس اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف کیے گئے آپریشن میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ڈی پی او خان زیب محمد کے مطابق بارودی مواد کا پہلا دھماکہ غلمینا میں پولیس چیک پوسٹ کے قریب ہوا۔ دھماکے میں چیک پوسٹ کے قریب کمرہ تباہ ہو گیا، تاہم چیک پوسٹ کے قریب کھڑی پولیس موبائل اور پولیس اہلکار محفوظ رہے۔ اطلاع ملنے پر ایس پی آپریشن اسد زبیر پولیس نفری کیمرہ دھماکے کے مقام پر جا رہے تھے کہ دربند کے علاقے میں پولیس موبائل کے قریب بارودی مواد کا دوسرا دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں ایس پی آپریشن سمیت 3 پولیس اہلکار شہید اور 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ دھماکوں کے بعد بلیا مینا کے پہاڑوں پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ آپریشن میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ڈی پی او کے مطابق دہشت گردوں نے دھماکوں کے بعد پہاڑوں میں پناہ لے لی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ان کے خلاف پاکستان بھر میں پروپیگنڈا کیا گیا، دہشت گرد بنانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ کہا گیا کہ نہ اہل نہ تجربے کار اور بچے ہیں، ڈیلیور نہیں کر سکتے، انہیں اپنے آپ کو بطور وزیر اعلیٰ قبول نہ کرنے والوں کی فکر نہیں۔ چارسدہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود لیڈر سے ملنے نہیں دیا گیا، اعتماد میں لیے بغیر بند کمروں کے فیصلے نہیں مانیں گے۔ جس دن سے میرا انعام اناؤنس ہوا تو کہا گیا کہ ہمیں قبول نہیں ہے، کہا گیا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، ان کی مجھے فکر نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے لیے قبول ہوں کہ نہیں؟ پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا، یہ بچہ ہے، اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ میں نے پنجاب حکومت کو اور وفاقی حکومت کو لیٹر لکھے کہ مجھے اپنے لیڈر سے ملنے دیں۔ میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ مجھے اپنے لیڈر، اپنے قائد سے ملنے دیں۔ عدالت نے پرسوں حکم دیا، کل حکم دیا ملنے دیا جائے، لیکن مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کرنے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے، نہ صرف خود جائیں گے بلکہ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ انہوں نے یہ بات جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کے دوران کہی۔ مجھے یہ بتائیے 2 ہفتے ہو گئے اسے بنے، کوئی مجھے ایک تقریر نکال کے بتائے کہ اس نے کوئی بتایا ہو کہ میرا ارادہ ہے کہ اس صوبے کو میں یہ دوں گا، یا کوئی بانی کی ملاقات میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ تو اس نے گائیڈ لائن لینی ہے بانی سے، اور بانی سے آپ لوگ ملنے نہیں دے رہے ہیں۔ صافی صاحب یہ ذرا ٹائم سے پہلے بات کر رہا ہوں، یہ جس کام کے لیے آیا ہے نا، یہ اس کام سے پہلے فارغ ہو جائے گا۔ نہیں وہ تو فارغ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن بانی سے اس کو ملنے آپ لوگ کیوں؟ یہ خود نہیں ہوگا، یہ پی ٹی آئی کو بھی لیتے جائے گا۔ اسے یہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر آپ دیکھیں نا، آپ ایک اسمبلی ہے، ایک پارٹی ہے،
آپ نے حلف اٹھایا ہے, اپنی ذمہ داری پوری کریں. سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی آپ ساتھ ساتھ کرتے رہے. نہیں, آپ جب کہتے ہیں کہ یہ وقت سے پہلے چلا جائے گا تو کیسے چلا جائے گا؟ میں نے کہا کہ جو یہ کرنا آیا ہے نا وہ یہ کر نہیں پائے گا, اس سے پہلے فارغ ہو جائے گا. میں نے یہ کہا ہے. اچھا, اور یہ جاتے جاتے اپنی جماعت بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ میں چاہتا ہوں کہ وہی کچھ دنوں میں خود ہی بتا دے کہ وہ کیا کرنے ہیں. پروگرام جرگہ دیکھیے کل رات 10:05 پر صرف جیو نیوز پر. آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بننے کی خواہش لے کر پیپلز پارٹی کے پاس آئے تو کچھ باتیں طے ہوئی تھیں. پی ایس ٹی پی کے فیصلے بند کمروں میں کیے جائیں تو یہ غلط ہے. ہمارے اراکین اسمبلی نہ جائیں تو ان کا کورم بھی پورا نہیں ہو سکتا اور اجلاس ملتوی کرنا پڑتا ہے. سی کے اجلاس میں اراکین نے تحفظات کا اظہار کیا جس پر صدر زرداری نے ذمہ داری لی کہ جو معاہدے ہوئے تھے ان پر عمل ہوگا, جبکہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت بننے سے متعلق کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. ہم حکومت کا حصہ نہیں لیکن حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. مقبوضہ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے 2 ہفتے بعد بھی اسرائیلی رکاوٹوں کے باعث بھوک اور پیاس برقرار ہے. عالمی ادارہ صحت سمیت 41 تنظیموں کا کہنا ہے اسرائیل دانستہ طور پر امداد کی ترسیل روک رہا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق 11,500 حاملہ خواتین سمیت غزہ کی 1/4 آبادی بھوک سے متاثر ہے. اقوام متحدہ نے اسرائیل سے مزید امدادی ٹرکوں کو جانے کی اجازت دینے اور گزرگاہوں کو کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. نصر اسپتال میں فورینسک ٹیموں کے مطابق واپس آنے والے فلسطینی لاشوں پر تشدد کے نشان ہیں. محدود سہولتوں کے باعث شناخت اور پوسٹ مارٹم ممکن نہیں رہا. غزہ سے رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں نے اسرائیلی فوج کی جانب سے میڈیا سے وابستہ افراد کو ہدف بنا کر قتل کیے جانے والے واقعات پر دنیا کی خاموشی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. ویانا میں ہونے والی انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ کی سالانہ کانگریس میں ان صحافیوں نے غزہ میں اپنے تجربات سے متعلق ہولناک کہانیاں سنائیں. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق اسرائیل نے فلسطین میں 238 صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کو قتل کر دیا. الجزیرہ کے ایگزیکٹو پروڈیوسر کے خاندان کے 5 افراد غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوئے. انہوں نے کہا کہ میری بیوی میرے اہل خانہ کا کیا قصور تھا. انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی بطول اس حملے میں ملبے تلے دب گئی تھی اور اب کسی ایسی جگہ رہنے سے ڈرتی ہے جہاں چھت موجود ہو. عالمی برادری نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا. ایک اور صحافی روان دامن نے کہا کہ مرکزی ادارے کا بین الاقوامی میڈیا غزہ میں جاری قتل عام کی رپورٹنگ میں ناکام رہا لیکن کچھ آزاد اداروں نے اس کی رپورٹنگ کی کوشش کی. لورینٹ ریچرڈ نے کہا کہ عالمی بے عملی کے نتیجے میں صحافیوں کا قتل معمول کا واقعہ سمجھا جاتا ہے. باسل خلاف نے کہا کہ جنگ سے پہلے ہم غزہ کو ایک بہت بڑی جیل کہتے تھے, اب ہم اسے ایک بہت بڑا قبرستان کہتے ہیں. انہوں نے عالمی میڈیا پر زور دیا کہ وہ شماریات سے باہر نکلے اور غزہ سے رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کی کہانیوں سے دنیا کو آگاہ کرے. اسرائیل نے جنوبی لبنان کے قصبے طول میں ڈرون حملہ کیا. 2 افراد شہید ہو گئے, 2 زخمی ہوئے ہیں. عرب میڈیا کے مطابق حملے میں اسرائیل نے کار کو ڈرون سے نشانہ بنایا. گزشتہ روز بھی مشرقی اور جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 4 افراد شہید ہوئے تھے. اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ روز کیے گئے حملوں میں مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے حزب اللہ کے ساتھ نومبر 2024 کے معاہدے کی تقریباً روزانہ کی بنیاد پر خلاف ورزی جاری رکھی ہوئی ہے. حماس نے مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم نہ کرنے کے امریکی موقف کو سراہا ہے. عرب میڈیا کے مطابق حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا ہے کہ غزہ امن معاہدے کی کامیابی اور اس کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے حماس پرعزم ہے. حماس کو غزہ امن معاہدے کے لیے مصر, قطر اور ترکی سے واضح ضمانتیں موصول ہوئی ہیں. امریکہ کی جانب سے بھی اس کی براہ راست تصدیق کی گئی. مزید کہا کہ امریکہ کا مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم نہ کرنے کا موقف ایک مثبت قدم ہے. حماس نے زندہ یرغمالی اور کئی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کیا. حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. ان میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک 90 فلسطینیوں کو شہید کرنا, رفح بارڈر کی بندش اور امدادی فراہمی روکنے کی کوششیں شامل ہیں. اور ابھی ایک تازہ خبر, حماس سمیت مختلف فلسطینی دھڑوں نے غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. فرانسیسی خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قاہرہ میں حماس وفد کی ایک ملاقات کے دوران حماس کی ویب سائٹ پر فلسطینی دھڑوں کا مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے, جس کے مطابق فلسطینی دھڑوں نے اتفاق کیا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی ایک آزاد کمیٹی جنگ کے بعد غزہ کا انتظام سنبھالے گی. AFP کے مطابق مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کمیٹی عرب اور بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے غزہ کا انتظام سنبھالے گی. یہ تازہ ترین خبر ہے. حماس سمیت مختلف فلسطینی دھڑوں نے غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. فرانسیسی خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قاہرہ میں حماس وفد کی ایک ملاقات کے دوران حماس کی ویب سائٹ پر فلسطینی دھڑوں کا مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے, جس کے مطابق فلسطینی دھڑوں نے اتفاق کیا ہے
کہ ٹیکنوکریٹس کی ایک آزاد کمیٹی جنگ کے بعد غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ AFP کے مطابق مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کمیٹی عرب اور بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔